السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدر محترم، میرے مشرق و مغربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے دین پر استقامت. اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص کامیاب و کامران اور سعادت مند نہیں جو جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپنا لیتا اور کبھی چھوڑ دے گا. کبھی ایمان کی لہر دوڑی تو نماز بھی شروع کر دی اور کبھی غلبہ پاک ہوا تو نماز ترک کر دی. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت موجود ہے جو اسی قسم کے مسلمان ہیں. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی دین کی طرف آ گئے، کبھی بے دین ہو گئے. یہ استقامت نہیں، یہ کامیابی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے انسان پوری زندگی دین کے مطابق بنائے رہے، دین پر جمے رہے. اسے استقامت کہتے ہیں. استقامت ہمیں دین کی عظمت کا پیغام دیتی ہے. استقامت ہمیں شجاعت و بہادری کا جوہر سکھاتی ہے. استقامت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرتی ہے. استقامت سے کی برکت کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اسلاف اعلان نے خیر القرون اسلامی تعلیمات کو عام کر دیا، پھیلا دیا. وہ دین پر ایسے جمے رہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں تکلیفوں کو اسلامی شاعرہ سے نہ ہٹا سکی. جب ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا تھا، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، ان کے مال کو، ان کی جائیداد پر قبضہ جمایا گیا تھا، پھر بھی ہمارے اسلاف نے ان ساری مصیبتوں کو، ان ساری پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور دین حنیف پر قائم رہے. توحید کی دولت کو اپنے سینے سے نہیں نکالا بلکہ اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور دین شعرا و عبادات پر عمل پیرا ہو گئے. عزیز بھائیوں، حضرات، دین پر استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں. اس سلسلے میں کہیں تو میری اور آپ کی استقامت کو جو چیلنج کرنے والی آزمائش آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے. جو ان دونوں آزمائش میں کامیابی سے سامنا کر لے، کامیابی سے ان دو امتحانات میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنی ایمان کا کمپرومائز نہ کرے، اسے ثابت قدمی کہتے ہیں، اسے استقامت کہتے ہیں. اہل علم نے کہا ہے ایک آزمائش جسے ترغیب کی آزمائش کہا جاتا ہے اور ایک آزمائش جسے ترغیب کی آزمائش کہا جاتا ہے. ترغیب کیا ہے؟ ڈر، خوف، دھمکیاں، دشمنیاں، اذیتیں، تکلیفیں، مصیبت، پریشانی، یہ ترغیب ہے. جب ہم توحید کے راستے پر چلتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے طریق پر چلتے ہیں، جب ہم ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، ہمارا دشمن ہمیں ڈرائے گا، ہمیں دھمکائے گا، ہمارے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، ہمارے راستے میں دشواریاں آئیں گی، ہمارے راستے میں مشکلات آئیں گی، ہمارے راستے میں امتحانات آئیں گے. مصیبت جائے جس شہر میں بھی آ جائے، امتحانات جس شہر میں بھی آ جائے، جم جانا ہے استقامت پر، جم جانا ہے دین پر، جم جانا ہے ہمارے اخلاق پر. نہ کوئی ہمارے ایمان کو خرید سکے، نہ کوئی ہمارے اخلاق کو خرید سکے، نہ کوئی ہمارے کیریکٹر کو بڑھا سکے. جم جانا دین اور اخلاق کے ذات پر. عزیز ساتھیوں، بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی آزمائش نہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال صالح سے نہیں ہٹنا ہے. اسے ترغیب کی آزمائش کہا جاتا ہے. اور ترغیب کی آزمائش ہے علم طرح کے مال، دولت، منصب، شہرت، عورت، یہ ترغیب کی آزمائش ہے. عزیز ساتھیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ترغیب کی آزمائش میں تو شیطان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، شیطان کو ہرا دیتے ہیں، لیکن ان کے قدم
ترغیب کی آزمائش میں آنے کے بعد ان کے قدم ترغیب کی آزمائش میں پھسل جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جنہیں دنیا کی طاقتیں نہ جھکا سکی، جنہیں کوڑے نہ جھکا سکے، انہیں عورت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں دولت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں شہرت کا فتنہ جھکاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، استقامت اس کو کہتے ہیں. آزمائش چاہے توحید کی شکل میں ہو، چاہے ترغیب کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں میں دونوں آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے، دونوں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے اور دین و ایمان پر ثابت قدمی رہنا ہے. عزیز ساتھیوں، اور آگے آئے، میں آپ حضرات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی ہم کو جنات کے سے بولا کہ آپ کو بتاتا ہوں. ان کا امیہ بن خلف آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا، تو آپ کے مکہ کے صحراؤں میں گھما کر آپ کو مکہ کی تپتی ہوئی اور زمین پر لٹا کر آپ کے سینے پر محبت کرا کر آپ کو کوڑے مارتا تھا، آپ کو کوڑے مارتا تھا. مگر مجالوں کی ولایت کی ایمان میں کمزوری آئے، مگر مجالوں کی ولایت کی ایمان میں کمزوری آئے. نہ دھوپ کی طرف کو جہلا سکے، نہ ریتی ہاتھ اس کو نقصان پہنچا سکے، نہ بڑے بڑے شخص کو کھاؤ بنا سکے. یہ تھی استقامت. اور آگے آئے، اسلام کی شہید اولا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے. وہ بدبخت، وہ بے غیرت ابو جہل جب آپ نے اپنے ایمان کو چھوڑا تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شرمناک طریقے سے جسم کے دو ٹکڑے کروا دیا. اس بنا پر آپ نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنی توحید کی حفاظت کی. یہ تھی اہل یاسر کی استقامت، یہ تھی اہل یاسر کی استقامت. مصیبتوں کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا، ہر قسم کی تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا اور تھامے رکھا. عزیز ساتھیوں، اور دین محمد پر قائم رہے. اور آگے آئے، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جنہیں انگاروں میں لٹا دیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی توحید کو نہیں چھوڑتے. میرے نبی کی زندگی کو استقامت کی ایک مثال ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز کے لیے آتے تو کوئی آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتا، کوئی آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتا، تو کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو مارنے کی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتا. لیکن میرے نبی نے توحید کو نہیں چھوڑا. میرے نبی نے استقامت کے دامن کو، توحید کے دامن کو اور عقیدے کو پکڑے رکھا. لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور مضبوطی سے تھامے رکھیں. اگر ہماری استقامت صدیق و فاروق جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت عثمان و علی جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت معاویہ جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت حسن و حسین جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت سعد و سعید جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت عبد الرحمن جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت طلحہ و زبیر جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت اصحاب بدر میں شہیدوں، اگر ہماری استقامت مجاہدین جیسی ہوگی، اگر ہماری استقامت فتح مکہ میں حصہ لینے والے مجاہدین جیسی ہوگی، تو ہمارے ایمان کو رد نہیں کیا جائے گا، ہمارے ایمان کو قبول کر لیا جائے گا، ہمارے دین کو قبول کر لیا جائے گا. ہماری استقامت ویسی نہ رہی تو ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے دین کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں. کتنی مشکلات آ جائیں، کتنی پریشانیاں آ جائیں، ہمیں جم جانا ہے استقامت پر، ہمیں جم جانا ہے دین پر. میری آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.